تمہیں کسی اور کی بیوی پسند آ رہی ہے تو تمہارے اندر فالٹ ہے نا. اللہ اس کا شوہر بولے گا اللہ میری بیوی تھی پسند, اس کو آ رہی تھی تو یہ کیوں دے دی اس کو. تو یہ جب کسی کی بیوی بن گئی تو سوچنا چھوڑ دو اس کے بارے میں. سوچو گے تو جنت میں جاؤ گے ہی نہیں. ایک تو پردہ بہت ضروری ہے. اتنے کیسز ہو چکے ہیں نا, دوست اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرا رہے, اپنے دوستوں سے عشق معاشقہ ہو گیا اور پھر دوست کے ساتھ بھاگ گئی, برائی میں پڑ گئی. بہت کیسز ہیں میرے پاس. میں اس لیے نہیں زیادہ بتاتا کہ پھر لوگوں میں برائی نہ پھیل جائے. آپ کہہ سکتے نہیں ہمارے دوست تو پردہ نہیں کراتے اپنی وائف کو, آج تک ایسا نہیں ہوا. بھائی فتنے میں سب نہیں پڑھتے, کچھ لوگ پڑھتے ہیں, ان کچھ کی وجہ سے سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے. بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے دیور سے, بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا گھر میں کیسے پردہ ہوتا ہے, ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں, ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں, کئی سال رہے ہیں, تو ان میں ہماری قریبی رشتہ دار ہیں وہ, پھر بھی ہم سے پردہ کیا ساری زندگی, ایک گھر میں رہے ہیں. تو یہ پردے وردے کی باتیں لوگ ایسی غلط کر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے گھر میں. اللہ کا خوف پیدا کرو دل کے اندر. مفتی صاحب اگر امام میں مسجد میں کوئی خامی ہے, گناہ ہو اور کوئی اس پر تنقید کرے, امام کے پیچھے اس کی نماز ہو جاتی ہے. امام مسجد میں اگر کوئی خامی ہے تو محبت سے چھپڑ میں لے جا کے امام صاحب کو محبت سے عزت کے ساتھ سمجھا دیں. امام صاحب کائنڈلی ایسا نہ کریں, 2-3 دفعہ سمجھا دیں بس. باقی نماز امام ہی کے پیچھے پڑھیں, جو محلے کا امام ہے اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ختم کر دے گا, اور جہنم کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کچھ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی ختم کر دے گا. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا, اپنی طرف سے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھاتے میں نہ ڈال دیا ہو. باقی جنت بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے. پہلی بات, مفتی صاحب مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے, احبک اللہ الذی احببتنی فی. آپ کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں اور صفات اللہ تعالیٰ کے پاؤں مکھن لگایا ہوا ہے, مکھن بہت زیادہ لگ گیا ہے. زیادہ مکھن لگتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی اوقات بھول جاتا ہے, اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جب کوئی کہے نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو حدیث میں دعا آئی ہے, احبک اللہ الذی احببتنی فی. اللہ بھی آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. جو بھی آپ سے محبت کا کہے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے, بشرطے کہ اللہ کے لیے محبت ہو. ایسا نہ کوئی لڑکی بولے مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کہیں اللہ بھی آپ سے محبت کرے, آپ تو دوبارہ کہیں کائنڈلی الفاظ, تو حرام محبتوں میں نہیں ہے یہ. مفتی صاحب اللہ کے فضل سے میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے, اور میں بیعت ہونے کے لیے حضرت مولانا عبداللہ احمد صاحب حالہ سے ان کا انتخاب کیا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کیسے آدمی ہیں آپ کی نظر میں؟ مجھے نہیں پتا بھائی, میں ان کو نہیں جانتا. اگر کسی بزرگ کے مجاز ہیں, اجازت یافتہ ہیں, ان کی صحبت میں کچھ وقت رہ کے گزارے ہیں, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بیعت ہو جانا چاہیے. میری زوجہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے, آپ چلے جائیں. زوجہ کسی کی بھی نہیں آتی, خود چل کے جانا پڑتا ہے. پچھلے 1 سال سے میں 1 سال پہلے اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوئی تھی کراچی سے. پورے 1 سال میں نے اپنے 6 سے 7 افراد بھیجے صلح کے لیے, اور خود بھی گیا. ہر بار یہی کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں بتائیں گے, لیکن ٹائم ضائع کرتے رہے, یعنی صلح ناکام ہو رہی. میری ایک بیٹی ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے بات کرواتی ہے. میرا اب صبر ختم ہو رہا ہے, میں ان کو 1 طلاق بھیج دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی. طلاق دیں گے تو بالکل ہی بچی کو لے کے شارٹ ہو جائے گی. آج کل ہماری عدالتوں نے خواتین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے. طلاقیں دینے میں دڑا دھڑ, اور طلاق کے بعد عدالت مکمل ساتھ کس کا دیتی ہے؟ عورت. وہ بچوں کو آپ سے ملائے نہ ملائیں, آپ سڑتے رہو گے, ذلیل ہو جاؤ گے پوری طریقے, اور آپ سے پیسہ اتنا نکلوا لیا جائے گا, اور بچی کی تربیت آپ کی مرضی کے خلاف, اور بچی کو آپ کا باغی بنایا جائے گا. پیسہ بھی آپ خرچ کر رہے ہوگے, اور باپ بچی کی نظر میں گندا بھی ہو رہا ہوگا, اور پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو اتنا زیادہ جب معاملہ چلا جائے, 3-4 سال سے صلح کی کوشش ہو رہی ہے, طلاق مت دو, ایک اور شادی کر لو, ٹھیک ہے. بچے دبا کے پیدا کرو تاکہ یہ اللہ کا نہ کرے, اللہ کرے یہ بھی مل جائے آپ کو, لیکن نہ ملے تو آلٹرنیٹ تو ہونا, ورنہ آدمی دوسرے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر ذرا دل بہل جاتا ہے, ورنہ پھر وہی یاد آئے گی اور ڈپریشن میں جاتا ہے انسان. اولاد سے بڑھ کر تو بھائی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ ان خواتین کو, ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن جو اس طرح کرتی ہیں, عذاب ہے جہنم کا اپنے لیے خریدنی ہے. بچے کو باپ سے دور بھی کر رہی ہو, بچے کو باپ کا باغی بھی بنا رہی ہو, اور مردی سے ملنے دے رہی ہو, بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جب چاہے گا ملے, اس کی بھی اولاد ہے,
ماں بھی جب چاہے ملے، باپ بھی جب چاہے ملے. قرآن کے الفاظ ہیں لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. اتنے صاف الفاظ ہیں. بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. جو باپ ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے، جو ماں ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے. میری ایک بیٹی ہے، طلاق دینا نہ دینا یہ اب آپ خود سوچیں، میں مشورہ نہیں دیتا، لیکن طلاق سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے اور مضبوط ہو جائے گی وہ. باقی بیوی جب تک بیوی ہے تو کورٹ کے ذریعے اس کو لایا جا سکتا ہے، کورٹ میں کیس کر کے بھئی میری بیگم میں وہاں رہ رہی ہے تو کورٹ اس کو زبردستی مجبور کرے گی لانے پر. یہ اچھا قانون ہے پاکستان میں کہ، لیکن اس میں پھر وہ ایک کھلا لے لے گی جا کے، تو وہ خود لے لے، آپ کیوں دے رہے ہو کھلا؟ تو اس لیے مشورہ کر لو باقی لوگوں سے بھی.